بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 193واں دن 13 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 5 صحابہ میں ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ غزوہ بدر و احد اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کا شمار بھی ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مالی تعاون کی پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور مدینہ میں تجارت شروع کر دی، جس کی برکت سے آپ کا شمار مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کثرت سے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنے مال کا آدھا حصہ خرچ کیا تو کبھی 40,000 دینار خرچ کیے اور کبھی 500 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے۔ آپ نے 30 غلام ایک ہی وقت میں آزاد کیے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں سن 31 ہجری کو 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناسمجھ بچے سے عقل مند انسان تک۔ عقل اللہ تعالی کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کسی بھی چیز کو سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے آگ اور پانی، سانپ اور رسی سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے نہ تو اپنا سطر ڈھانکنے کا ہوش رہتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کا ہوش رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کمزور اور نادان بچے کو دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں اور اسے عقل و شعور کی دولت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ آگ اور سانپ سے بچنے لگتا ہے، وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے ناسمجھ بچے کو آہستہ آہستہ عقل و سمجھداری کے کمال تک پہنچایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ خود کو برائی سے نہ بچانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کی ساری اتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح گھمائے گا جس طرح گدھا چکی کو گھماتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب کے مارے پوچھیں گے، تجھے کیا ہو گیا؟
تو हमको भलाई का हुक्म करता था और बुराई से रोकता था, तो वो कहेगा मैं वही आदमी हूँ, मगर मैं तुमको तो भलाई का हुक्म करता था मगर खुद उस पर अमल नहीं करता था, और तुमको तो बुराई से रोकता था मगर मैं खुद उससे नहीं रुकता था। नंबर 7, दुनिया के बारे में। जरूरत से जायद इमारत वबाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जरूरत से ज्यादा इमारत बनाएगा तो वो क़यामत के दिन उस पर वबाल होगी। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अहले जहन्नम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, काफिर लोग दोज़ख में खूब चिल्लाते होंगे, ए हमारे रब, हमको इस दोज़ख से निकाल ले, हम अब नेक काम किया करेंगे। वो काम नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। जवाब मिलेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, तो अब अजाब का मजा चखो, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। कोढ़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ, क्योंकि उसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें एक कोढ़ भी है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्न सुलूक से जिंदगी गुजारो, और अगर तुमको उनकी कोई आदत अच्छी न लगे तो उसकी वजह से सख्ती का बर्ताव न किया करो, बल्कि उस पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा भलाई रख दी।